یہ جو مشکل فیصلے کیے گئے آج ان کی وجہ سے بہتری بھی نظر آنی شروع ہو رہی ہے. پاکستان کی ایک برآمدات پہلے سے بڑھ گئی ہیں. پاکستان کی برآمدات پہلے سے کم ہو گئی ہیں. پاکستان کے تجارت کا خسارہ پہلے سے کم ہو گیا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سے کم ہو گیا ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو بینک قرضہ دے گا, اس سے جو آمدنی آئے گی اس پہ صرف 20% ٹیکس دیا جائے گا. جو انکم ٹیکس ریٹ ہے زرعی قرضوں کے اوپر بھی 39% سے کم کر کے 20% پر لے کر آ رہے ہیں. 5 ارب روپے کا قرض حسنہ کی اسکیم ہم لا رہے ہیں. فائلرز جو ڈپازٹ وڈرا کرتے ہیں اور جو ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. 1300 سی سی تک کی گاڑیوں کے لیے نان فائلر بھی ٹیکس گاڑی لے سکتا ہے. ناظرین کراس چیک میں خوش آمدید. یہ تھے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جو شور شرابے میں آج ہماری نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ان کے بقول اقتصادی اصلاحات کا پیکج جو ہے اس کے اعلانات کر رہے تھے, اور جس سے وہ کہتے ہیں کہ بگڑتی معیشت اور ملک کی جو قسمت ہے وہ بدل سکتی ہے ان اصلاحات سے, جو غریب عوام یا عوام دوست جو اصلاحات ہیں. اور دوسری طرف اپوزیشن کا ماننا کہ یہ منی بجٹ ہے اور منی بجٹ کے علاوہ کچھ نہیں, اور عوام پر قرضوں کا مزید بوجھ اور عوام دشمن بجٹ. لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران یہ تیسرا بجٹ یا تیسرا پیکج اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی ہے. یعنی کہ اس سے قبل کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب ہوا نیشنل الیکشن سے پہلے تو ایک خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے اندر ایک مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ اناؤنس کیا, اس کے بعد پھر ایک فائنانس بل اناؤنس کرنا پڑا اسد عمر صاحب کو, اور آج پھر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی اصلاحات بجٹ یا اقتصادی اصلاحات پیکج جو ہے اس کے اعلانات ہوئے. تو یہ ضرورت کیوں ہے؟ کیا واقعی میں ہماری معیشت کی بگڑی ہوئی جو قسمت ہے وہ سدھر سکتی ہے؟ لیکن دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ مختلف ادوار کی حکومتیں ماضی کی حکومتوں پر الزامات لگاتی ہیں, بارش برساتی ہیں الزامات کے کہ لٹ گئے پٹ گئے, لیکن وہیں پہ معیشت جو ہے بگڑی ہوئی نظر آتی ہے. چاہے وہ بیرونی قرضہ جات ہوں, چاہے گردشی قرضہ جات ہوں, چاہے وہ IMF کے پاس جانا ہو, بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ داؤ پر ہے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہ وہ کس طرح آگے چل کے اس معیشت کو سنبھالا دے سکتی ہے. آج جو انہوں نے اعلانات کیے اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ شادی ہالز پر جو ہے وہ ٹیکس کی کٹوتی کی, اس کے بعد انہوں نے نان فائلرز پہ 1300 سی سی گاڑیاں خریدنے کا جو ہے اعلان کیا ہے کہ جی ان پہ چھوٹ ہو سکتی ہے. تو کیا یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے میں فائدہ مند ہو سکتی ہے, سود مند ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی؟ بڑا سوال. لیکن اس سے بڑا سوال کہ آنے والے دنوں کے اندر جو GDP گروتھ ریٹ کی جو دعویٰ کیا تھا کیا وہ حاصل کر سکتے ہیں, اہداف حاصل کر سکتی ہے حکومت؟ اور ہمارے ساتھ بہت ہی رسپیکٹڈ پینلسٹ ہے, ایمیننٹ اسکالر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, عالمی شہرت یافتہ جانا مانا نام. بہت شکریہ, اٹس این آنر ٹو ہیو یو ڈاکٹر صاحب ان آر شو. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معاشیات, خود اپنا پروگرام کرتے رہے ہیں, کالم لکھتے رہے ہیں, اور احتشام الحق صاحب ہمارے TV چینل پر اپنا پروگرام کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے, بہت مستند نام. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, سب سے پہلے آپ سے یہ سوال سر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے معیشت کی حالت تو بہت خراب ہے, جبھی یہ تیسری دفعہ یہ گزشتہ 8 ماہ کے اندر ایک منی بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنا پڑا حکومت کو. بات یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ جو پہلے 6 مہینے میں جو ہم نے بجٹری حالات دیکھے ہیں وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافی حد تک خراب ہو چکے تھے. اندازہ یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے میں ہمارا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ 1000 ارب سے بھی زیادہ ہو چکا تھا, اور خطرہ یہ تھا کہ اگر اس رفتار سے ہم چلتے رہیں اور ریونیوز میں صرف 5-6% اضافہ اگر ہوتا رہا تو سال کے اینڈ تک ہم شاید کوئی تقریباً 2500 ارب یا کے لگ بھگ ہم پہنچ جائیں گے, اور بجٹ خسارہ جو ہے وہ 500 سے 600 ارب زیادہ ہوگا ٹارگٹ کے لحاظ سے. تو خیال عام یہ تھا ہم اکانومسٹس میں کہ ان حالات میں گورنمنٹ کی شاید یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے کچھ خرچوں کے کمی کے بارے میں کچھ کہیں,
خاص طور پہ کرنٹ اخراجات جو ہیں، اور دوسری طرف وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح وہ بیس کو براڈن کر رہے ہیں، ریونیوز میں اضافہ کریں گے، تاکہ جو پہلے 6 مہینے میں ٹیکس ریونیوز میں جو خسارہ آیا ہے وہ تقریباً 170 ارب ہے۔ مگر کچھ مجھے اس بات کی تو ضرور حیرت ہوئی جب میں نے سنا کہ ایک کے بعد ایک مراد دیتے گئے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب۔ اللہ کے فضل سے اس سے یقیناً ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ خوش ہوئے ہوں گے۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بجٹ کا خسارہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی بورونگ آپ اسٹیٹ بینک سے کر کے پیسے چھاپتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سال کے اینڈ تک افراط زر میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کا نقصان یا اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ آپ کے عوام پہ پڑے گا۔ یہ مراد جو دیے گئے ہیں یہ زیادہ تر آپ کے بزنس اور امیر طبقے کو دیے گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے ایک مراد میں نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک، ایک چیز فرمائیے گا کہ بہت 5 بڑی ایک غیر یقینی کی صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اسد عمر صاحب تواتر کے ساتھ نان کو مٹل رہے ہیں کہ جی جائیں گے نہیں جائیں گے، فیصلہ نہیں ہوا۔ آج انہوں نے بہرحال یہ مان لیا، کہہ دیا کہ جی یہ آخری آئی ایم ایف کے پاس پروگرام ہو جانے کا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں گے فائر فائٹنگ اب یہ کیسے کریں گے؟ نقصان تو کہتے ہیں بہت ہوا، پہلے چلے جاتے تو بہتر تھا۔ شام صاحب، ڈاکٹر صاحب کے لیے تیسرا چوتھا سوال میں نے رکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب صرف ایک لائن اس میں ایڈ کروں گا کہ جب جانا ناگزیر لگتا ہے تو یہ تاخیر کیا مزید نقصانات کا باعث بن سکتی ہے معیشت پر؟ اس بجٹ منی بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد میں اس کے امکانات ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کافی پریشان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ابھی میں نے بیٹھ کر پہلا اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ یہ جو مراد دیے گئے ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو ڈیوٹیز میں کمی کی گئی ہے اور آپ نے جو مختلف ڈائریکٹ ٹیکسز میں ریلیفز دیے ہیں، یہ میرا پہلا اندازہ یہ ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، کہ یہ 150 ارب تک یہ نسخہ بنتا ہے۔ اچھا، اور آئی ایم ایف تو اس وقت ٹیکس ریونیوز کے اضافے کی بات کر رہا ہے، تو اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کچھ عرصے کے لیے کم از کم نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اب مشکلات اور ہوں گے۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ کیا پہلے انہیں جانا چاہیے تھا، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو انسرٹنٹی بعد میں پیدا ہوئی ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتی تھی اگر یہ تقریباً کچھ ہفتے کے بعد آئی ایم ایف سے بات چیت شروع کرتے اور کوشش کرتے کہ آگے بڑھیں۔ البتہ ہمیں ایک چیز کو تو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ دوست ممالک نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے ہم ان سے بہت زیادہ گریٹفل ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے تک تو شاید چل جائے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جی میں ڈاکٹر صاحب یہی سوال تھا کہ 3 بلین سعودی عرب سے، 3 بلین ڈالر یو اے ای سے، یہ ایک ان کی شیلونگ ہوگی یا ایک شو کیسنگ ہوگی فارن ریزروز کو ایک استحکام کے لیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، تو پھر ہم انہیں واپس تو ہمیں کرنا ہی ہے یہ، تو ہمیں ہر سال پھر کوئی 8 سے 11 ارب ڈالر تو دینا ہوگا۔ وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے اس پہ کافی انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بتایا بھی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے دوست ممالک سے پیسے ملے ہیں اور مل رہے ہیں، جی، اس کے برعکس جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈونرز ہیں اور جو کنسیشنل ہمیں لونز میا کرتے تھے وہ بہت حد تک کم ہو گئے ہیں۔ اس سال ہمارا ٹارگٹ تھا 10.7 ارب ڈالر کا کہ ہم یہ کنسیشنل لونز ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایجنسی سے ہمیں ملیں گے، مگر پہلے 6 مہینوں میں تقریباً 2.3 ارب ڈالر ملے ہیں، اور وہ فلو تقریباً رک چکا ہے۔ کیا تو اس میں گیپ کافی حد تک 6 یا 7 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جو ایکسٹرا پیسہ دوست ممالک سے حاصل کیا ہے، that more partly substitutes, in fact of course more than substitutes, but the additional inflow is hardly probably going to be
4 to 5 बिलियन अच्छा, डॉक्टर साहब, और हमारा गैप इससे ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल करके मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब से पूछूंगा, ये ज़रा फरमाइएगा कि जो आप कह रहे हैं कि पैसा हमें कम मिला है, तो क्या ये मुमकिनात में है कि अमेरिका उन डोनर्स पर असरअंदाज हुआ है टू पुट प्रेशर, इस तरह का भी कोई डायनेमिक्स लगती है आपको कि जो पैसा कम आया है, या ट्रस्ट डेफिसिट है इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान के दरमियान? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर फारूक सलीम से पूछा है आपने सवाल। मैं आपसे पूछ रहा था सर, फिर मैं डॉक्टर फरूख साहब से बाद में पूछ लूंगा, आप फरमाइएगा इसका सवाल का। जी मैं बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने का। उसमें ये है कि देखिए, आपके जो बैनुल अक़वामी बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो आम तौर पे लेंडिंग उस वक्त रोक देते हैं जब आपके रिजर्व्स 2 महीने के इंपोर्ट कवर से भी कम हो जाएं। इस वक्त आपके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 7 अरब डॉलर से भी कुछ कम हो चुके हैं, तो वो 2 महीने का कवर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उनकी एक पॉलिसी है, और उसके तहत उन्होंने अपना जो फ्लो था पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है, और इम्कानात ये हैं कि अगर रिजर्व्स थोड़े और गिरे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हमने अल्लाह के फजल से पैसे हासिल किए हैं दोस्त ममालिक से, मगर वापस हमें उनको भी करना है, और जो कंसेशनल फाइनेंसिंग हमें मिलती थी वो काफ़ी हद तक रुक गई। एक चीज़ अगर मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब से यही सवाल, डॉक्टर फरूख सलीम साहब की क्या डायनामिक्स लगती है जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, उसके अलावा भी कोई आपको महरक़ात नज़र आते हैं डॉक्टर साहब? वैसे अगर इजाज़त दें, 2-4 अच्छी चीज़ें जो मुझे सामने नज़र आई वो भी कुछ बात कर लें। एक चीज़ जो मुझे पसंद आई है आज के ऐलान के बाद, वो ये है कि कोई 150 आइटम ऐसे हैं जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और उनका जो खाम माल इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर से रेगुलेटरी ड्यूटी हटा ली जाएगी। सही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो किसी हद तक दुनिया में थोड़ी सी कंपेरेटिव हो जाएगी। हम जो माल बनाएंगे उसकी कीमत को जरा, या ये एक कदम है उस तरफ के लिए, ये एक कदम की अच्छी। जी जी जी, हम पूरा प्रोग्राम, कई प्रोग्राम कर सकते हैं जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, अगर थोड़े से अच्छा, दूसरी चीज रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी इक्विपमेंट आएगा, सोलर और जो उसके सोलर आएगा या विंड आएगा, उसके ऊपर कंप्लीट इनकम टैक्स रिबेट भी दे दी गई है कंप्लीट, और कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म है, सब किस्म के टैक्सेस उसके ऊपर ख़त्म कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक हौसला अफजा चीज़ है। और कई सालों से आपने सुना होगा कि हमारे एक्सपोर्टर्स रो रहे हैं कि टैक्स रिफंड्स हमें वापस नहीं मिल रहे हैं। अब वो असद उमर साहब ने आज 200 अरब रुपए की अमाउंट बताई, जो इंडस्ट्री के सोर्सेज हैं वो कहते हैं हमारे 400-450 अरब तक हैं। कोई अमाउंट अभी डिटर्मिन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉमिसरी नोट दे देंगे, उससे ये होगा कि हुकूमत के ऊपर तो कर्जा बढ़ जाएगा। हुकूमत ने एसेंशियली रू यही है कि कर्जा ले लिया, लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट जब वो एक्सपोर्टर के पास जाएगा, जिस बेचारे का शायद कारोबार भी बंद पड़ा है, उसके पास अपना वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो गया था इस नॉन रिफंड की वजह से, तो वो ये प्रॉमिसरी नोट उठा के किसी बैंक के पास ले जाएगा, उससे उधार ले लेगा। तो ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी इसमें मस्बत पॉजिटिव नज़र आई हैं। बाकी ओवरऑल मैं नहीं समझ पाया हूँ कि आज ये सारा खेल करने की ज़रूरत क्या थी। मतलब ये वो कहते हैं मिनी बजट भी नहीं था, वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब, बजट भी नहीं। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़, चूँकि डॉक्टर फ़ारूक साहब ने 2-3 अच्छी चीज़ों पर इशारा किया है, मैं उसमें एक और इजाफा भी कर देता हूँ कि जो इन्होंने 3 जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ रोज़गार काफ़ी होते हैं, एक है आपका एसएमई सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा आपका हाउसिंग। इन 3 सेक्टर्स के लोन्स पर जो नफ़ा प्रॉफिट बनेगा उसका रेट उन्होंने तकरीबन आधा कर दिया है। ये मुनासिब स्टेप्स हैं, मगर बात यह है कि ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें जो हालात आपके जो खसारे का है मसला, उससे जो अफरात ज़र में इजाफा, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की तारीख में स्टेट बैंक से हमने इस वक्त 3.4 ट्रिलियन खरब रुपए का लोन ले लिया है, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा यह है जो पैसे छप रहे हैं। सही। तो इससे तो अफरात ज़र में इजाफा होगा।
تو لہٰذا عام آدمی کو اس بجٹ سے جو منی بجٹ ہے اس سے شاید وقت چلنے پر روزگار وغیرہ میں اضافہ ہو، مگر شارٹ رن میں خطرہ یہ ہے کہ انفلیشن میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ خسارہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن جیسے آپ احتشام صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، لیکن ڈی ویلیویشن کے بعد انفلیشن تو ہوتا ہی ہے جو ہم نے اکنامکس میں پڑھا۔ جی ڈاکٹر صاحب دو تین چیزیں، ایک تو جو بھی بات ہو رہی ہے جو اچھی چیزوں میں، یہ انکم ٹیکس جو سیلری کلاس کے لیے اس کو بھی انہوں نے ادا کر دیا، پھر فائلرز کے لیے بھی انہوں نے اچھا کر دیا کہ جو 0.3% ہوتا تھا ڈرا کرنے پہ پیسے وہ دینے پڑتے تھے، وہ بھی اب ختم کر دیا انہوں نے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ ابھی جو آئی ایم ایف کی گھما پھرا کے سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں، ہمارے جب یہ چائنا گئے تھے اس وقت بھی، یو اے ای گئے تب بھی، سعودی عرب گئے تب بھی، اب قطر گئے تو اب بھی قطر کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اتنی دیر کر دی ہے ابھی بھی آپ نان کمیٹل ہیں، خیر آج تو انہوں نے کہہ دیا میرے صاحب میں تو یہ جا رہے ہیں۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جو پیسہ ہمیں آئی ایم ایف کے بعد جو ملتا تھا ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، جو رکا ہوا ہے، کریڈٹ ریٹنگ مسلسل ہماری گر رہی ہے، فچ سولوشن والوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ اور نیچے گرا دیا ہے، 2.5% سے زیادہ گروتھ نہیں ہونے کا نام لے رہی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں یہ شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہوں گی، لانگ ٹرم میں آپ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی مڈ ٹرم ہم ایک اکنامک ریفارم پروگرام آپ کو دیں گے، اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی؟ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ حالات ملک کے ایسے ہیں کہ ہمیں اگلے 5-6 مہینے کا پورا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت 5 سال کا میکرو اکنامک فریم ورک لانا نامناسب ہے۔ حالات کچھ سنبھلیں اور ایک طرح سے کچھ انسرٹنٹی میں کمی ہو، آپ کنٹرول کریں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اور فسکل ڈیفیسٹ کو، یہ مدر آف ایولز ہیں یہ دو۔ جب تک آپ ان کو کسی حد تک ٹیکل نہیں کر پا سکتے، یہ پلاننگ ایکسرسائزز ہم بہت کرتے رہیں، اور اس وقت یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از فار ٹو ارلی ٹو کم وتھ اے لانگ ٹرم اور 5 ایئر میکرو اکنامک فریم ورک۔ آپ اس وقت حالات سنبھالیں، ڈیفیسٹس کم کریں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حالانکہ میں کوئی خاص آئی ایم ایف کے بارے میں نہیں کہتا ہوں اس وقت، اس لیے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ پہلے چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مراد دیے ہیں، یقیناً ہر ایک مراد کے پیچھے ایک جسٹیفیکیشن ضرور ہے، مگر باٹم لائن یہ کہ ریونیوز میں شارٹ رن میں لاس ہے، اور یہ آئی ایم ایف والے جو ہیں بالکل اکاؤنٹنٹ جیسا دماغ ہے ان کا، وہ کہیں گے یہ جی آپ نے 150 ارب کا ریلیف دے دیا، اس کو واپس کریں۔ صحیح ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر فضل صاحب، یہ آئی ایم ایف کا جو پورا ایک پورا پزل ہے اور ایک لیبرنتھ بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ کے کامنٹس، اور اس کے بعد بریک پہ جائیں گے، پلیز آپ فرمائیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصل بیماریاں ہیں جس کا ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ 170 ارب روپے کا آپ کا 6 مہینے میں ریونیو لاس، اس کا مطلب 350 ارب لاس ہوگا اگر ہم نے اس کو درست نہ کیا۔ اس کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ تقریباً 500 ارب روپیہ اضافی سود دینا ہے ہمیں اس سال، بیکاز ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا۔ 500 ارب روپے کا 1.6 کا ہم نے ایلوکیشن کیا بجٹ میں، یہ کم سے کم نہیں تو 2000 ارب آئے گا اس سال کی اینڈ میں۔ یہ اصل دو بیماریاں۔ تیسری بیماری ہماری جو ہے، جو 35 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ جو ہے، ان تینوں بیماریوں کے اوپر تو بات ہی نہیں کی گئی۔ میں مجھے یاد آ گیا پنکچر کا، میں نے کہا کہیں آپ معیشت کے پنکچر کی بات نہیں کر رہے۔ دیکھیے ان بیماریوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ اصل بیماری جو ہے، جو معیشت ایک ہماری بگڑتی ہوئی جو حالت ہے، اس کے کس طرح سدھار کے لیے ہم شارٹ ٹرم کس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں، کیا یہ منی بجٹ وہ اہداف پورے کر سکے گا، اور لانگ ٹرم کے اندر اس بگڑتی ہوئی معیشت اور اس ملک کی قسمت کا جو حال ہے وہ اسی پہ اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طرح کی اکنامک ریفارمز کرتے ہیں، اور حکومت کا بھی بہت کچھ ہے داؤ پر۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد چرچے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، اور بات کر رہے ہیں جو حکومت کے اقتصادی پیکج کا یا اقتصادی ریفارمز کا، اور جسے اپوزیشن نام لے رہی ہے منی بجٹ۔ احتشام صاحب مختصر یہ فرمائیے گا کہ یہ امارات کا جو اعلانات اتنے کیے ہیں، اٹ ساؤنڈ ویری گڈ اینڈ obviously it is appreciated in various circles،
لیکن اس کے ساتھ وصولیات کا بھی تو ایک نظام ہونا چاہیے نا کہ آپ جتنی مراد دے رہے ہیں وصولی کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں ویسے یہی بار بار بات ہو رہی ہے نا. اب یہ کرنٹ جو موجودہ مالی سال کا ہے اس کا بجٹ کا خسارہ 4.2%, کیوں جی اتنا ہی رکھا ہوا ہے. جی 4.8. اب اگر یہ مراد آپ دیتے چلے جائیں گے ویسے تو پھر آپ کہاں جا کے کھڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بائی جون 30 یہ ہمارا خسارہ 6% سے زیادہ کا ہو جائے گا. اگین بیک ٹو اسکیئر ون والی پوزیشن ہو جائے گی کہ بھی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. پھر آپ یہ پیسے پورے کہاں سے کریں گے؟ آپ نے اب وہ تو ڈاکٹر پاشا صاحب نے تو ابھی میرا خیال ہے ورک آؤٹ کر کے بتا دیا آپ کو کلوز ٹو ایک ابتدائی انہوں نے جو کہا کہ 150 ارب جہاں صحیح ہے. وہ مل جائیں. اب دیکھیں نا اصل مسئلہ جو ہے نا جو میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے کہ بھئی آپ نے پورا سال اویس کیسے گزارنا ہے. اب یہ آپ کا جو انکم اور ایکسپینڈیچر کا اوور 2 ٹریلین کا جو فرق ہے, آپ اس گیپ کو کیسے مینٹین کریں گے؟ عام طور پہ لوگ کہہ رہے تھے بھی نئے ٹیکسز لگنے ہی لگنے, اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی, انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کہ بھی دودھ پہ بھی, ماچس پہ بھی, سگریٹ پہ, ہر چیز پہ لگتا. اب وہ بھی آپ نے نہیں لگائے. یا تو کیا یہی لگتا ہے کہ میڈیم ٹرم فریم ورک دیں گے, اس میں پھر یہ کچھ کارروائی ڈالیں گے جس طرح شام صاحب فرما رہے ہیں ڈاکٹر فروز سلیم صاحب, اس میں سیاسی محرکات بھی لگ رہے ہیں کہ جی آپ کو اعلانات کرنے ہیں, آپ کو اپیز کرنا ہے, اور جو ایک فلاحی ریاست کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے, نو میٹر کہ ماضی کی حکومتوں نے انکلوڈنگ PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے کتنا بگاڑ کیا ہے معیشت کا, جو ماضی میں آپ بھی جس کا ذکر کرتے رہے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی محرکات لگتے ہیں؟ دیکھیے آج کی تقریر تو میں کہوں گا کہ 80% سیاست تھی, اور مے بی 20% اس میں جو ہے وہ کوئی ایکچول معیشت کا ذکر کیا گیا ہو. دیکھیے 800 سے 900 ارب روپے کا ٹیکہ پاکستانیوں کو لگنا ہے. 170 ارب روپے کا تو ہم نے خسارہ کیا 6 مہینوں میں جو ہماری ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہوئی. 500 سے 600 ارب روپے ان کے اخراجات, اس وقت حکومت پاکستان کے اخراجات آر آؤٹ آف کنٹرول. جو آمدن ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر میں 800-900 ارب روپے کا ٹیکہ, میں جو آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس ٹیکے کا اعلان کیا جائے گا کیونکہ وہ لگنا ہے. اب 800-900 ارب کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 3 کروڑ خاندان رہتے ہیں تو ہر خاندان کو تقریباً 28 سے 30 ہزار روپے کا ٹیکہ لگنا ہے. وہ آج لگائیں یا وہ میڈیم ٹرم فریم ورک. ایک اور جس طرح ویس نہیں آئے نا, وہ بگ جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے. 1 بلین روپیہ روزانہ کا آپ کا ضائع ہو رہا ہے. 1 بلین, مارک مائی ورڈ. تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, یہ سارا کا سارا, لیکن آج تو انہوں نے چھوٹ دی ہے نا کہ جی یہ متبادل جو انرجی ہے اس کے اوپر لگے گی. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا جو خرچہ ہے نا, ڈسٹریبیوشن کمپنی جو جس طریقے سے ان کا ریونیو شارٹ فال ہو رہا ہے, جو نقصان کر رہی ہیں, جن کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے جو نقصان ہو رہا ہے, وہ 400 روپے سالانہ بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً کلوز ٹو 1400 انہیرٹ کیا نا, اس کا ذکر نہیں, ان کو انہیرٹ کیا نا, اس کو ذرا بانٹ لیں. انہیرٹ کتنا کیا تھا اور بعد میں کتنا ہے. دیکھیے اگست میں PTI کی حکومت آئی, اس وقت جو پاور ڈویژن نے ہمیں بریفنگ دی تھی, انہوں نے کہا کہ 1.1 ٹریلین روپیز یعنی کہ 1100 ارب کا گردشی قرضہ ہے جو انہیرٹ کر کے آئے تھے. پھر اگلے 137 دنوں میں یہ 260 ارب روپیہ مزید ایڈ ہوا ہے. تو جو بھی 1 ارب روپے کا ذکر کیا ہے شام صاحب نے, یہ ان 137 دنوں میں 2 ارب ایڈ ہوا. اچھا, یہ پہلے 1 ارب ایڈ ہوا کرتا تھا, اب 2 ارب روزانہ کا گردشی قرضے میں ایڈ ہو رہا ہے. یہ احتشام صاحب نے بالکل ٹھیک ہے, یہ والا اس کے جواب چاہیے تھے کہ اس کے لیے آپ دیکھیں انہوں نے 5 سیکٹر کا ذکر کیا تھا. آج انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہمارا بجٹری خسارہ جو ہے وہ پہلی حکومت سے بہتر ہے, اس کا کوئی زمینی حقیقت نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ بجلی کا نظام چھوڑ کے گئے تھے, 100% ٹھیک کہا, وہ چھوڑ کے گئے تھے, لیکن کوئی اقدام کوئی قدم اٹھایا نہیں گیا اس کو ٹھیک کرنے. اچھا, دوسرا سر جو ایک اس کے اندر جو بات سمجھنے والی ہے, نان فائلرز پہ 1300 cc گاڑیوں کی انہوں نے چھوٹ دے دی, پابندی ہٹا دی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی بیگیج نہیں ہے ان کے کندھوں پہ, تو یہ ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں گے. تو 14 لاکھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکس ٹوٹل لوگ دیتے ہیں, تو یہ نان فائلرز کو یہ چھوٹ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیں اس کا ویسے بڑا نقصان ہو رہا تھا. جس طرح آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ دیکھنے بڑا نقصان ہوا, ان پہ جس طریقے سے ٹیکس لگایا گیا. پہلے ہوتا تھا ایک وہ 50 لاکھ کی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, 50 لاکھ کا کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملتا. ایک ٹرانزیکشن پہ انڈسٹری میں سارے لوگ کم بتاتے ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے جو بڑے 3 ریئل اسٹیٹ اس ملک میں ہیں چلانے والے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک ٹرانزیکشن پہ
50 سے 60 ہزار روپیہ ان کو دینا پڑتا تھا جو پراپرٹی خریدتا تھا. انہوں نے آ کے وہ کر دیا 400 سے 5 لاکھ روپیہ جو گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا ٹیکس. اس کی وجہ سے نتیجتاً یہ ہو کہ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بالکل نیچے آ گیا. اب یہ جو آپ فائلر کی بات کر رہے ہیں نا, اس کا اب کیچ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف تو انسینٹیو انہوں نے دیا فائلر کو کہ جی 0.3% جو آپ دیتے ہو, نہیں وہ ختم ہو گیا. آپ فائلر ہیں نا, آپ اپنا پیسہ جمع کراتے تھے, نکلواتے, ختم ہو گیا. نان فائلر کو پہلے پابندی لگائی تھی نا مفتہ اسماعیل وہ صاحب لگائی کے تھی. بجٹ میں. انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ وہ پابندی انہوں نے اس طرح اٹھا لی ہے, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کا ٹیکس ریٹ ہم نے بڑھا دیا, جس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ ٹیکس ریٹ ان کا کتنا اچھا بڑھے دیکھیں, گا. مجھے اس کے اندر جو میں ایز اے لے مین جو ڈاکٹر فرز علی صاحب جو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ جو غریبوں کے موبائل ہیں وہ سستے ہوئے ہیں, امیروں کے جو آئی فون وغیرہ جیسے ہم لوگ اپنی بساط سے زیادہ کے خرید لیتے ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس زیادہ لگایا ہے. شادی ہالز پر وہ کم کیا جائے, ٹیکس کم کیا ہے, 20,000 سے 5,000 کر دیا ٹوٹل. ڈاکٹر فرز صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والے تو کامن اس کے لیے تو اچھے ہیں, اور بزنس جیسے حفیظ پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بزنس اور تجارتی لوگ جو ہیں وہ تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہ یہ صارف نہیں کرتے تو پھر کیا ان پہ پریشر نہیں پڑتا اگر یہ ساری چھوٹ نہیں دیتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر کہ ٹھیک ہے پرابلمز تو ہیں, بہت ساری پرابلم ان کی پالیسیز میں ہوں گے, بہت ساری جو پرابلمز ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں ماضی کے لوگ. دیکھیے اگر اصلاحاتی ترجیحات کی بات کی جائے تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے آئی ایگری ود احتشام صاحب, کہ یہ نان فائلرز کو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ 1300 cc تک کی گاڑی خرید رہے. آپ کو یاد ہے کہ اخبارات میں آٹوموٹیو والے انڈسٹری والے اشتہارات چھاپ رہے ہیں کہ 12,000 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, 50,000 مزید بے روزگار ہو جائیں گے. یہ کاروبار ختم ہوتا جا رہا تھا. اسی طرح ریل اسٹیٹ کا کاروبار ختم ہوتا چلا, ٹریکٹرز کا کاروبار ختم ہوتا چلا. ایک کاؤنٹر آرگومنٹس کے بعد بریک پہ جائیں گے, واپس چرچا جاری رکھیں گے. یہ جو 1985-87 سے یہ آٹو انڈسٹری ہے اور ہر سال یہ بجٹ میں ان کے اپنا کہتے ہیں کہ جی ہم پہ بوجھ ہونا چاہیے, باہر سے گاڑیاں نہیں آنی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے, تو ایک ان کی مناپلی تو ختم ہونی چاہیے. کارٹل تو ہے, بہت بڑے کارٹل تو بہت بڑا ہے جس کا کوئی چیک نہیں ہے, ہر سال بجٹ میں یہی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کتنے بڑے چیلنجز ابھی بھی بنیادی اصلاحات اور معیشت کے حوالے سے جو کرنی ہے تحریک انصاف کو, بڑے چیلنجز سامنے. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں منی بجٹ اور کتنا عوام دوست اصلاحات اور کیا اس کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اس کے مضمرات ہوں گے. بریک پہ ہمیں کراچی سے معروف تجزیہ کار معاشی جو صورتحال ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں مزمل اسلم صاحب. مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ. مزمل اسلم صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کافی ریلیف ملا ہے, تو یہ بڑے مگرمچھ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا چھوٹے چھوٹے جو روزانہ کی بنیاد پہ خریداری فروخت کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا؟ دھندا اس کا مطلب ہے زوروں پر ہوگا آنے والے دنوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہماری سٹاک مارکیٹ کبھی بھی عام آدمی کے لیے سود مند نہیں ثابت ہوئی. عام آدمی نے ہمیشہ جو ہے جو حقیقت ہے وہ اس نے کبھی بھی اس جگہ سے پیسے کمائے نہیں ہیں, پیسے گوائے ہیں, اور ہمیشہ سے بڑے لوگ اور بڑے لوگوں نے ہی کمایا ہے یہاں پہ. یہ حقیقت میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے ہماری بنگلہ دیش اور بہت سارے ممالک سے پہلے سٹاک مارکیٹ کھلی تھی. آج تک ہماری سٹاک مارکیٹ میں صرف 2.5 لاکھ انویسٹر ہے, اور اس 2.5 لاکھ کا انویسٹر میں سے بھی صرف 20 سے 25 ہزار جو ہے ایکٹیو انویسٹر ہے. باقی جو ہے 2-2.25 لاکھ ہاتھ جاڑ کے گھر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پورے 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 20-22 ہزار لوگوں کے پاس چند, اس 20 ہزار میں بھی 80% ایسے جن کے پاس لاکھوں میں انویسٹمنٹ ہوگی, کروڑوں میں نہیں ہوگی. تو یعنی کہ یہ چند لوگ ہیں جن کو بہت بڑا جیک پاٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لگ گیا ہے, اور خاص طور پہ وہ جو سرمایہ دار جن کی کمپنیز ہیں. لیکن کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو, ویلدیس 1% جو ہے وہ 50% اس ملک کی ریسورسز کو کمانڈ کر رہا ہے. تو یہ ان لائن ود دا ورلڈ ہے. تو پاکستان میں وہ ذرا سا 2-4 سالوں میں پیچھے ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ پھر اسد عمر صاحب خود بھی جو ہیں وہ کارپوریٹ ورلڈ سے تھے. ہاں, میں ابھی یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو کافی سارے برات حاصل ہوئی ہیں ان اصلاحات میں. جی بالکل.
कॉर्पोरेट सेक्टर और वो भी एक कंग्लोमरेट को वो लीड करते रहे हैं पास्ट में, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते थे। मैं समझता हूँ जो आज मुराद दी है उसमें जो ग्रुप होल्डिंग कंपनीज हैं उनको तो मतलब एक तरीके से आज़ाद किया है, जो पहले बंद कर दिया था, लेकिन उसके मुल्क को नुकसानात काफ़ी हुए थे। ये बड़े ग्रुप्स ने फिर इन्वेस्टमेंट्स करना छोड़ दी थी और वो जो है काफ़ी पैसे हो गए थे। चले वो इन्वेस्टमेंट होगी, चले वो अमीर होंगे, लेकिन अगर मुल्क का फ़ायदा टैक्स की शक्ल में, रोज़गार की शक्ल में इससे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। चले मुजम्मिल, एक चीज़ ओवरऑल बताइएगा। स्टॉक मार्केट तो मेरा ये इत्तिशामुल हक साहब पूछना चाह रहे मुजम्मिल हैं। एक चीज़ बताइएगा, जो भी आप जिक्र कर रहे थे ना, जो अवैस ने जिक्र किया बड़े बड़े मगरमच्छों का, तो बुनियादी तौर पे तो आपको भी पता है, कहा जाता है कि जी 2 दर्जन लोग बैठे हुए हैं कराची में, 1 दर्जन लाहौर में बैठे हुए हैं, और फिर इनसाइडर ट्रेनिंग, एक बड़े मशहूर, नाम नहीं लेते, वज़ीर आज़म साहब भी कुछ लोगों को बता दिया करते थे, ये माल ख़रीद लो, ये बेच दो, ये स्टॉक इधर कर दो, वो तो अपनी जगह रही। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगरचे डायरेक्टली मुजम्मिल इससे इसका ताल्लुक नहीं, इस बात से, ये परसेप्शन मैटर करता है हर बात का, ये जो डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रही थी, आपके ख्याल में जो आज जो मैयत लिए गए हैं, इसका उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? आपके ख्याल में कोई बेहतरी आएगी इसमें? देखें, अभी आखिरी स्पीच के बिल्कुल आखिरी के अल्फाज आपने अगर नोट नहीं किए, इन्होंने ये कह दिया कि हम IMF प्रोग्राम में भी जाएंगे तो आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड एंड राइटिंग ऑन द वॉल एट द गवर्नमेंट कॉर्नर एज वेल कि हम IMF प्रोग्राम में अब जा रहे हैं, और IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उससे पहले जो डॉलराइजेशन करवानी थी वो हो गई, रुपया 105 से 140 में हो गया, तो अब रुपया ज़्यादा से ज़्यादा IMF की डिमांड 145 की होगी, 50 की होगी। अब डॉलराइजेशन से ज़्यादा जो शरह सूद बढ़ गया है मुल्क का, 12-13% पे चला गया है। अब आप देखें, आज पाकिस्तान में ना PIB का ऑक्शन भी था, ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन थी 3 साल में, क्योंकि 13.5% जो है ना इसमें शरह सूद मिल रहा है। तो अब वो जो बड़े इदारे, जो आपने मगरमच्छ कह लिया, बड़े लोग, बड़े इदारे, वो देखें आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो डॉलर बेचेंगे और हुकूमत को हैवी अमाउंट पे जो है हैवी शरह सूद पे लोन देंगे। डॉक्टर फजल सलीम साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये सारी इस्लाहात हमने देखा और उसका कुछ तजिया करने की भी कोशिश की इस पूरे प्रोग्राम में। आप फरमाइएगा कि अब जो हमारी मईशत की एक बिगड़ती सूरत हाल है, उसको लॉन्ग टर्म में सही करने के लिए बड़े चैलेंजेस क्या हैं? तो हम फिर कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को, आप फरमाइएगा। देखिए, सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की लीकेजेस में आते हैं। अब आप उनको करप्शन कह लीजिए, लीकेजेस कह लीजिए। 2013 में जब PMLN की हुकूमत आई थी, तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाते हैं, कोई 195 रियासती इदारे, वो 495 अरब का सालाना नुकसान करते थे। और मैं उस वक्त सोचा करता था कि 495 अरब रुपए का हम यहाँ नुकसान कर देते हैं और कोई कदम हुकूमत उठाने को तैयार नहीं। अपने आखिरी साल में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने 1100 अरब का नुकसान किया। जो PMLN हुकूमत नुकसान करके गई थी, छोड़ के गई थी, अब वो हो गया, बिगाड़ हो नहीं, गया, अभी भी हो रहा है ना, अभी भी अभी भी पिछले 5 महीनों में भी उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। PIA अभी भी वही नुकसान कर रही है जो पहले किया करती थी, पाकिस्तान स्टील वही नुकसान कर रही है जो पहले किया करती थी। तो ये कोई लीकेज, अच्छा बिजली का जिक्र किया है तो शाम साहब ने, बिजली का नुकसान अब हम रिकमेंडेशंस की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस्लाहात तो इनके ऊपर आनी चाहिए थी ना। अगर आप इस्लाहाती पैकेज दे रहे हैं तो आपको ये इस्लाहाती पैकेज देना चाहिए था कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो 1100 अरब का सालाना नुकसान कर रहे हैं उनको किस तरह कम करेंगे। जो बिजली में नुकसान हो रहा है, उन्होंने गैस सेक्टर का जिक्र कर दिया कि 150 अरब का तो अब गैस में चोरी हो जाती है, उसको उसके ऊपर कोई इस्लाहात लानी चाहिए। बुनियादी इस्लाम साहब कंक्लूडिंग देखिए, 2 ही चीज़ें हैं जी। बिगेस्ट चैलेंज जो है ना वो फिस्कल डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसमें जिसको वो कह रहे थे कि जो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। दूसरी बात है अवैस के फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थी इनकी, वो तो पूरी होगी, बाहर से पैसा मिल गया, खुदा ना खास्ता अब डिफॉल्ट से हम बच गए। अब ये अपने घर को कैसे हाउस इन ऑर्डर कैसे होगा, टैक्सेस लगाए बगैर कैसे आप मुजम्मिल साहब टैक्स रेट कैसे बढ़ाएंगे, अब एनर्जी सेक्टर कंक्लूडिंग कमेंट्स, उस पे फिर प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है उसके बाद। देखें, मैं समझता हूँ कि मिनी बजट आ गया, एक आया, मिनी बजट 2 आया। हमेशा जब भी बजट आता है उसके बाद सूबाई बजट भी आते हैं। अगर आप फेडरल लेवल पे बजट दे रहे हैं और सूबाई हुकूमत अपने बजट को ट्वीक नहीं कर रहे तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हो सकता है इसके समरात उस तरह ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजल इस्लाम साहब, डॉक्टर फजल सलीम साहब, डॉक्टर हफीज़ साहब, इत्तिशामुल हक साहब। नाजरीन, आने वाले दिन अभी भी है बड़े चैलेंजेस का सामना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बिगड़ी हुई मईशत और उसको संवारना है और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को और अवाम के मुस्तक़बिल को संवारना है। बहुत कुछ है दाव पर। खुदा हाफ़िज़।